پڑھانے کا انداز کیا ہونا چاہیے. اب ہمارے درس کے اندر جو بنیادی فنون ہیں ان میں ہم نحویر پڑھاتے ہیں، صرف کی کوئی کتاب پڑھاتے ہیں. نحویر یا اس طرز کے اوپر پڑھائی جانے والی کوئی بھی کتاب ہے. عام طور پر مدرسوں میں نحویر یا اس طرز کے اوپر لکھی گئی کوئی نہ کوئی کتاب داخل ہوتی ہے. تو ایسی ابتدائی کتابیں، یہ بڑا عجیب مرحلہ ہوتا ہے. عام طور پر پڑھانے والے بھی تجربے کار نہیں ہوتے ہیں اور پڑھنے والا تو بیچارہ ابھی قدم رکھے ہوئے ہے بالکل درس کے اندر. تو ہمیں یہیں سے لے کر کے چلنا کہ پہلی اینٹ ہی بہت اچھی رہے. گڑبڑ ہو جاتی ہے تو بات وہی ہو جاتی ہے. کیا خشت اول جو نہت مہمار کر تا سریا میں لبت دیوار کر. تو خشت اول ہی صحیح ہونی چاہیے. اور اس کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ تدریس کے لیے 4 بنیادی باتوں کو پیش نظر. اس مجلس کے اندر ہم صرف وہ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے جو ہمارے لیے ضروری ہے. عملی طور پر کیسے لے کر کے چلنا ہے انشاءاللہ ہم دوسری مجلس میں اس کو بلیک بورڈ پر کر کے آپ کو بتائیں. تو جب ہم پڑھانے کے لیے بیٹھے تو ہمارے پیش نظر ابتدائی بچوں کے سامنے نحو کیا گیا. ہم صرف کے متعلق بھی بتلائیں گے. نحو کے اندر 4 امور پیش نظر رکھنا. نمبر 1 قواعد اور اصطلاحات کو پختہ کرنا. کیونکہ نحویر یا اس نحو کے اوپر لکھی جانے والی کتابوں کا ابھی اتنا ہی مقصد ہے کہ ان کو اصطلاحات ازبر ہو جائے. تو نفس کتاب یعنی اصطلاحات کو اس قدر ازبر ہو جائے، اس قدر ازبر ہو جائے کہ آپ ترتیب وار سوال کریں یا غیر مرتب سوال کریں. یا آپ سمجھیے بسا اوقات ایک ترتیب سے تو پڑھنے پر قادر رہتا ہے اور غیر مرتب سوال کرے تو وہ گھوم جاتا. ایسا نہیں. اتنی پختگی ہونی چاہیے کہ مرتب اور غیر مرتب دونوں انداز سے وہ سوال کا جواب دے سکے. مرتب اور غیر مرتب کا مطلب یہ ہے کہ آپ شروع سے اسے پوچھیں گے کہ مفرد کسے کہتے ہیں تو بتلا دے گا، کلمہ کسے کہتے ہیں تو بتلا دے گا، اسم کسے کہتے ہیں تو بتلا دے گا، جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں بتلا دے گا، جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں. ادھر سے آپ پلٹ کر کے سوال کرنے لگے کہ ضمیر مرفوع متصل کسے کہتے ہیں اور اسم کی کتنی علامتیں ہیں تو وہ کہیں گے یہ الٹا نہیں ہے. ایسا نہیں. اصطلاحات اتنے ازبر ہوں کہ جس طریقے سے آپ جس انداز سے بھی پوچھنا چاہیں وہ سوال کا جواب دینے کے اوپر کیا ہو حاضر ہو، پوری طرح سنانے کے اوپر حاضر. نمبر 2 کتاب کو سمجھانا اور تمرین کرنا. تمرین کا تعلق درس یومی سے ہوتا ہے اور اسی پڑھے ہوئے سبق کو جو اس نے یاد کر لیا ہے اس کو سمجھانا بہت ابتدائی بالکل. یعنی گویا نومید ایک طالب علم نے شروع کیا ہے تو اس کو آپ کیسے سمجھائیں گے. یہی میں بتلا رہا تھا کہ ہمارے یہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ استاد محنت تو کرتا ہے لیکن محنت کا طرز وہ نہیں جان پاتا. استاد یہ چاہتا ہے کہ جو پڑھایا ہوں وہ سمجھا دوں. نہیں، آپ مت سمجھائیے. آپ کا کام سمجھانا تو ہے مگر سمجھائیے نہیں. ابھی آپ جس سبق کو آپ آج یاد کرا دیں اور کل وہ اصطلاحات کو پختہ کر کے آپ کو سنا دیں تو کل کے پڑھائے ہوئے سبق کو آج سمجھیں. ہم کیا کرتے ہیں یا ہمارے اساتذہ یہ کرتے ہیں کہ آج ہی انہیں پڑھایا ہے کہ جمع مذکر سالم کا اعراب یہ ہوگا اور آج ہی سمجھانے لگتے ہیں. یا مسند زید قائم اور التلمید واقف میں التلمید مسند ہے، واقف مسند ہے، زید مسند ہے اور قائم مسند ہے. آج ہی اس کو سمجھانے لگتے ہیں. اب وہ بیچارہ وہ اس میں 2 بار اس کے اوپر پڑ جاتا ہے. ایک تو اصطلاحات کے یاد کرنے کا
اور دوسرے اس کو سمجھنے کا. تو وہ آپ جانتے ہیں کہ جس چیز کو یاد کر لیتا ہے آدمی، جب بعد میں اس کو سمجھاؤ تو اس کے لیے انتباہ اور سمجھنا کیا ہو جاتا ہے آسان. اسی دن بیچارہ اپنے آپ کو کھپائے جا رہا ہے استاد، اور غصہ بھی ہو رہا ہے کہ میں اتنا سمجھا رہا ہوں تمہارے سمجھ میں بات نہیں. ارے اسے تو دھن سوار ہے رات کو یاد کرنے کا، اسے تم آج ہی کیا سمجھا ڈالو گے. اس لیے ایسا مت کرو، اسے یاد کرو. آج یاد کرنے دو اسے، اور یاد کرنے کے بعد پھر اسے دوسرے دن سمجھاؤ. آپ کو بھی محنت کم پڑے گی، آپ کو سمجھانے میں محنت کم پڑے گی اور ان کو سمجھنے میں محنت کم پڑے گی. اس لیے تھوڑا سا یہ طرز بدلو کہ جب اصطلاحات ان کو یاد ہو جائے تو اصطلاحات کے یاد ہو جانے کے بعد پھر ان کو دوسرے دن کیا کرو، سمجھا دو اور مثال لکھ کر کے اس کو منطبق کر دو کہ دیکھو بیٹا میں نے بتلایا تھا کہ مسند الیہ اس کو کہتے ہیں جس کی طرف کسی اسم کی اسناد کی جائے، اور مسند اس کو کہتے ہیں کہ جس کی اسناد دوسرے اسم کی طرف کی جائے. اچھا اسی زید قائم کو لیے مت پھرے رہو. بالکل پتہ چلا زید کے علاوہ کوئی کھڑا ہی نہیں، زید ہی کھڑا ہے. بس مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک جگہ ایک طالب علم آیا تھا، وہ علی گڑھ کے اور اچھے خاصے پڑھے ہوئے، اور وہ دارالعلوم آئے تھے، اور وہ دیکھنے میں بھی میرے بھی باپ لگ رہے تھے کیونکہ میں وہ طالب علم ہو کر کے آیا تھا اور وہ جو ہے اچھے خاصے پڑھے تھے. اب وہ جو تھوڑے دن تو یاد کیے، اس کے بعد جب میں نے فعل فاعل اور مفعول سمجھایا ضرب زید عمرا تو کہنے لگے حضرت کیوں مارا زید نے عمر کو. اب وہ میں نے کہا بھئی یہ ایک مثال ہے، تو کہنے لگے نہیں مارا کیوں، زید نے مارا، اور اگر مارا تو کتنا مارا، یہ تو اس میں ہے نہیں. تو میں نے یہ سمجھا کہ یہ زیادہ ہی آگے بڑھ رہا. تو وہ بیچارے وہ ان کے ذہن پر وہ سوال تھا، وہ تو بڑے جو بڑے ہوتے ہیں تو شروع میں یہ سارے سوالات بچوں کو نہ بتلائے جاتے ہیں، ان کو تو مثال سمجھانا. اب جب آپ نے مسند اور مسند الیہ کو ان بچوں کو سمجھانا شروع کیا ہے، اور حال یہ ہے کہ کل کو وہ یاد کر چکے ہیں کہ مسند الیہ کسے کہتے ہیں اور مسند کسے کہتے ہیں، تو آج اگر ان کو سمجھاؤ گے تو وہ جلدی سے کیچ کر لیں گے اور سمجھ جائیں گے. اور ایک مثال پر اکتفا مت کیجیے، اس مثال کو تو ضرور سمجھائیے. آپ کتاب کی ابھی ایک جگہ گیا میں جائزے کے لیے، تو میں نے کہا بھائی ذرا سا نبی جہد قلم سناؤ، کتاب میزان تمہاری پوری ہو چکی ہے. میں نے نصرہ شروع سے تو کہا میں نے تو فعلا فالو سے یاد کیا. تو یہ نہیں ہونا. مثال آپ اس کو یہی تو بتانا ہے کہ بھائی قائمن کی نسبت کی گئی ہے زید کی طرف، المدرس جالس کی بھی مثال دے دو، اور النافذۃ مفتوحۃ کی بھی مثال دے دو، اور المروحۃ متحرکۃ کی بھی مثال دے دو، الفصل واسع کی مثال دے دو. مثال دیکھو، مثال دینے میں بھی آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ یہ بات مرتبہ استاد سوچتا ہے کہ اب ہم کیا مثال دیں، یہی تو لکھی ہے کتاب میں، کتاب میں وہی لکھی ہے، لیکن آپ مثالوں کو بناؤ تو اپنے ارد گرد کیجیے. کہاں سے مثال حاصل کرو، اسی درسگاہ سے مثال حاصل کرو کہ درسگاہ میں پنکھا ہے، درسگاہ میں گھڑی ہے، درسگاہ میں کھڑکی ہے، اس سے مثال کو حاصل کرو. ایسی مثال جس کا سمجھنا ان کے لیے کیا ہو، آسان. یہ نہ ہو کہ آپ بالکل ایسی مثال دے دیں، ایسی گاڑی عربی کی لا کر کے مثال دے دیں کہ وہ اس کا ترجمہ ہی نہ جانے بیچارہ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلاغت آپ پڑھ چکے ہیں، بلاغت کس کو کہتے ہیں؟ ایسی مثال دیجیے کہ وہ مقتضائے حال کے مطابق، تو مقتضائے حال کے مطابق میں مخاطب کا بھی لحاظ کیا جائے. یہ نہ کہا جائے کہ صاحب بارش ہو رہی ہے تو کہا جائے قسط زار گندم میں تقاطر امطار ہو رہا ہے. مثال کیسے ہونی چاہیے؟ بالکل واضح صاف ستھری
कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। ये देगा बात कैसी है, किसके सामने, बिल्कुल इब्तदाई दर्जे के तालिब इल्म है, उनको आपको मुसनद और मुसनद इलैह समझाना है, तो वो मिसाल दीजिए कि जिसको आसानी के साथ वो क्या करे। तो पहली बात मैंने क्या बतलाई, किस तरीके से मुरत्तब और गैर मुरत्तब दोनों अंदाज में वो सवाल का जवाब दे। दूसरे समझाना और तस्दीक, समझाना किस अंदाज से कि जब उन्हें इस्तिलाहात असफर हो जाएं तब आप उनको क्या करें। तीसरी चीज जरूरी है और वो है इजराए कवाइद। इजराए कवाइद किस काम के लिए होता है ये भी आप जान। इजराए कवाइद होता है उन्हीं याद कराए हुए इस्तिलाहात को असफर करने। आपने इजरा का नाम बहुत सुना होगा ना, ये इजरा कराते हैं, इजरा कराते हैं। वो इजरा का क्या मतलब, इजरा का मतलब ये है कि जो मुस्तलहात और जो इस्तिलाहात उन्होंने याद कर लिए हैं उनका यादा हो जाए, उनको जबान पर जारी कर दिया जाए। इस अब आपने एक लफ्ज लिख लिया कि ये क्या है, ये है सबूरतुन, क्या तख्ता। अब आप उसका इजरा कराते हैं इस अंदाज से कि भाई सबूरतुन, ये बताओ तुम्हारे पढ़े हुए असबाब में तुम यहाँ तक पढ़ चुके हो कि ये मौजू है या मुहम्मल, तो कहेगा मौजू है। अब इजरा इस अंदाज से हो कि वो मौजू है, तो मौजू की जो तारीफ कर चुका है वो उसके जबान पर जारी हो जाए, इसलिए कि ये मानादार है। मौजू की दो किस्मों मुफरद और मुरक्कब में से मुफरद है, क्यों, इसलिए कि ये एक माना पर दलालत कर रहा है। कलिमे की तीन किस्मों में से इस्म, फेल और हर्फ में से क्या है, इस्म है, इसलिए कि ये अपना माना खुद दे रहा है और माना देने में किसी दूसरे कलिमे को मिलाने की इसे जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अंदर जमाना नहीं पाया जा रहा है। इस्म की अलामतों में से फुला अलामत इसके अंदर है। तो जो जो आपने इजरा कराया वो वही तो कवायद हैं जो आप याद कर चुके थे, वही इजरा। दो चीजें होती हैं, एक चीज है तमरीन और एक है इजरा। और मैं अभी बतला रहा था दोनों में फर्क मलहूज रख। तमरीन का ताल्लुक दर्स यौम से होता है और इजरे का ताल्लुक आमोख्ता और पढ़े हुए असबाब से होता है। तो आपका एक काम तो यह है कि इस्तिलाहात को असबर कराएं, और जब उन्हें इस्तिलाहात एक दिन असबर हो जाए तो दूसरे दिन समझाएं। समझाने के लिए आजकल एक कमी है और वो ये है कि उस्ताद अपनी जगह से उठना नहीं चाहता। आप उठिए अपनी जगह से, ब्लैक बोर्ड पर जाइए, ब्लैक बोर्ड पर लिख करके जैसा आप समझा देंगे और जितना जल्दी आप उनके जहनों में उतार देंगे, बोलने से उतना जल्दी जहन में नहीं होगा। बहुत सी जगहों में तो तख्ता सियाही नहीं होता है, या होता है तो उस्ताद मोहतरम साहब उठना सबक के बीच में गवारा नहीं करते। और मेरे पास यहाँ पढ़े हुए बहुत सारे फुजला हैं, आज भी तकमील अदब में भी मैं उठ करके ही लिखता हूँ। जब भी मैं किसी तमरीन को लिखाता हूँ, पहला काम यह है कि कोई नहवी फायदा बताता हूँ, उसके मुताबिक मैं मिसाल देता हूँ और मिसाल दे करके उसके मुताबिक एक जुमले की अरबी बनाता हूँ और ये बतलाता हूँ कि देखो इसमें नह के फुला फुला और फुला फायदे पाए गए हैं, आपको इसी के मुताबिक लिखना है। तो जब आप उसको ब्लैक बोर्ड पर, खुदा इतनी सहमत आप कर लिया कि आप उठिए अपनी जगह से, और अगर आपको समझाना है तो ब्लैक बोर्ड पर समझाइए, आप बहुत जल्दी उस बात को समझेगा। और समझाने में आप एक मरतबा बोले तो तलबा से 3 मरतबा बोले, तब जाकर के बात रासिक होती है, जहन के अंदर। मुताले का 2 तरीका है, आप सबक पढ़ाते हैं, मैं
آپ سب لوگ سبق پڑھاتے ہیں تو مطالعہ کرتے ہیں، ایک تو مطالعہ تو یہ ہے کہ کتاب کو ایسے ہی پڑھتے چلے جائیے، یہ بھی آپ کے ذہن میں، لیکن یہ کم آئے گا۔ اور اگر اسی کتاب کا جس کا آپ مطالعہ کر رہے ہیں اس کو آپ زبان سے ادا کرتے چلے جائیں تو ذہن میں وہ بات اور وہ مسئلے کیا ہو جاتے ہیں، رچ بس جاتے ہیں۔ یہی حال طلبہ کا بھی کہ جو قاعدہ آپ ان کو سمجھائیں ان کو ان کی زبان سے کہلوا دیں۔ آپ جب کہلوا دیں گے تو وہ بات ان کے ذہن میں کیا ہو جائے گی۔ میں نے کہا تھا کہ بنیادی طور پر 4 چیزیں ضروری ہیں، 3 ہو گئی، اور چوتھی چیز ہے ترکیب۔ یہ میں نے چوتھے درجے میں اس لیے رکھا ہے کہ اس کا مرحلہ ہی بعد میں آتا ہے، اس کا مرحلہ ہی کیا ہوتا ہے، بعد میں آتا ہے۔ پہلے ہی دن ترکیب آپ مت جائیں، دوسرے دن نہ۔ جب آپ یہ جان جائیں کہ اس کو یاد ہو چکا ہے مفرد مرکب، اس کو یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ جملے کی 2 قسمیں، اس کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ مرکب کی کتنی قسمیں ہیں، مفید اور غیر مفید، مرکب غیر مفید کی کتنی قسمیں ہیں، اور جب وہ 16 قسموں سے فارغ ہو جائے وجوہ اعراب کی، تو اب آپ رفتہ رفتہ کیا کریں تو ترکیب کریں۔ تو ترکیب کا بار نہ ڈالیں، ترکیب اتنا آسان کرائیں کہ اسی میں وہ دائر رہیں۔ ایک دن آپ مسند اور مسند الیہ کو سمجھا کر کے ترکیب کرا دیں، اور پھر اس کے بعد جب اس پر وہ قادر ہو جائے تو آپ مضاف اور مضاف الیہ کو مسند الیہ بنا کر کے اور خبر کوئی تیسری سے ذکر کر کے ترکیب کرائیں۔ مگر اس میں محنت ہے استاد کے لیے، کیونکہ لکھنا ہے اس کو کہاں، بلیک بورڈ۔ اب لکھ کر کے اس نے مسند اور مسند الیہ کو کئی شکلوں میں سمجھا دی۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ اس نے زید قائم التلمیذ واقف المدرس جالس اور الصاحب زمینۃ کی شکل میں سمجھایا، پھر اسی کو مضاف اور مضاف الیہ کی شکل میں سمجھایا، ساعت الفصل زمینۃ کی شکل میں، تلمیذ المدرسۃ مجتہد کی شکل میں سمجھایا، اور پھر اسی کو سمجھایا موصوف اور صفت کی شکل میں، اور خبر کوئی تیسری شکل۔ اس طریقے سے آپ کچھ دنوں کے بعد جب ترکیب کرانا شروع کر دیں گے تو آپ یہ مت سمجھیے کہ وہ صرف مسند اور مسند الیہ پختہ ہو، اس کو مضاف اور مضاف الیہ بھی سمجھ میں آئے، وہ موصوف اور صفت بھی سمجھے گا۔ تو اس طریقے سے پڑھے ہوئے اسباق کے اگر مختصر سی بھی وہ ترکیب کے اوپر قادر ہو گئے، مبتدا اور خبر کی ترکیب پر قادر ہو گئے، مضاف اور مضاف الیہ کو جوڑ کر مبتدا بنانے اور خبر کو تیسری شے کو ذکر کرنے کی شکل میں قادر ہو گئے، یا موصوف اور صفت کو بشکل مسند الیہ اور کسی تیسری شے کو بشکل مسند سمجھنے کے اوپر قادر ہو گئے، تو انشاءاللہ یہ چیز ان کے لیے جب وہ پڑھیں گے شرح میں تعامل تو رفتار میں کیا ہو جائے گی، تیزی آ جائے گی اور بہت آسانی سے۔ میں ابھی دوسری نشست میں اور بھی اس پہلو پر روشنی ڈالوں گا انشاءاللہ۔ اس میں کمال یہ ہوتا ہے کہ استاد جو ہے وہ اپنا وقت اس طریقے سے پڑھانے میں نکالے اور بچائے اور چرانے کی کوشش کرے کہ یہ باتیں طلباء کے سامنے وہ سبق میں بیان کرتے اور ان سے کہلوانے پر قادر ہیں۔ جب آپ کسی بھی تبلیغ کو، کسی بھی سبق کو سمجھائیں تو کبھی ایک طالب سمجھا چکے آپ نا، اب جب سمجھا چکے تو میں کہتا تم تو جملے کی ترکیب تم جملے کی ترکیب 2-3 سے آپ کرا دیں گے تو جس نے وہاں کہہ دیا استاد کے سامنے، وہ مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد دوسرے کا استاد بن جاتا ہے، وہ سمجھانے لگتا ہے کہ مجھ سے استاد نے کہلوا دیا۔ تو اس لیے کسی کو مت چھوڑو، آپ تو دوسرے کو اٹھایا، کل تو دوسرے کو اٹھایا اور ان کی زبان سے اپنے سامنے کہلوا لو۔ یہ چیز پختگی کا کیا بنتی ہے، اس طریقے سے لے کر کے طلبا کو آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ آگے بڑھتے ہوئے آپ نحوی کے اندر جب آپ نے جملہ اسمیہ بھی پڑھا دیا اور جملہ فعلیہ بھی پڑھا دیا، جملہ انشائیہ آپ پڑھائیں تو جملہ انشائیہ کی جو 10 قسمیں ہیں ان کی تعریف کو بھی کیا کریں،
یاد کرا دیں اچھی طریقے سے. وہاں نومیر کے اندر ایک جگہ ہے کہ کلام عرب میں ان دو قسموں سے زیادہ معرب نہیں ہے. کون دو قسموں سے زیادہ؟ اس میں متمکن اور فعل مضارع کے علاوہ معرب نہیں. کتاب میں کچھ مشکلات ہوتی ہیں اور کچھ مہمات ہوتی ہیں، اہم جگہیں ہوتی ہیں، اور کچھ بہت معروف جگہیں ہوتی ہیں لیکن وہ مشکل ہوتی ہیں. تو آپ کی نظر مشکلات اور مہمات پر ضرور ہے، ان کو سمجھا دیں. آپ کا بھی تجربہ ہوگا، میرا بھی تجربہ ہے، کسی بھی طالب علم سے پوچھو کلام عرب میں معرب کی کتنی قسمیں ہیں؟ الا ماشاءاللہ 10 میں سے کوئی ایک کہہ دے کہ 2 قسمیں ہیں. اس میں متمکن اور فعل مضارع ہر کوئی 2 قسمیں بتاتا ہے مگر معرب اور مبنی نہیں بتاتا. اس سے پوچھو کلام عرب میں معرب کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو کہتا ہے 2 قسمیں ہیں، معرب اور مبنی. یہاں یہ جو ہے یہ اہم چیز ہے، اس کو یہی سمجھاؤ کہ کلام عرب میں معرب کی 2 قسمیں ہیں. کون کون؟ اس میں متمکن اور فعل مضارع. اس کو آپ لکھیے کہ یہ مشکلات میں سے ہے اور اس کو پورے طور پر سمجھانا کہ کلام عرب میں معرب کی 2 قسمیں ہیں، اس میں متمکن اور فعل مضارع، اور دونوں کی شرطیں آپ بتلا دیں. وہیں لکھی ہوئی ہیں کتاب کے اندر. کیا شرط لکھی ہوئی ہے؟ کہ اس میں متمکن معرب اس وقت ہوتا ہے جب ترکیب میں واقع ہو، اور فعل مضارع معرب اس وقت ہوتا ہے جب نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے کم ہوتا ہے. یاد ہے طالب علم، خوب یاد، مگر اس نے اس کو الگ طریقے سے سمجھا نہیں ہے، اس لیے وہ بتا نہیں پاتا ہے. آپ اس کو اس طریقے سے بتلائیں کہ وہ سمجھ. اسی کے بعد ایک بحث آتی ہے ضمائر کی. اور دیکھیے ہمارے جو ابتدائی طلبہ ہوتے ہیں تو ہم ابتدا میں یاد کرا دیں وہی ان کو یاد ہے، اور ہر زمانہ نہیں ہوتا ہے یاد کریں. آپ کسی طالب علم کو یہ چھوڑ کر کے ناامید میں نظر انداز کرتے ہیں کہ یہ چیز کافیہ کے اندر آئے گی، تو کافیہ اصطلاحات کی یاد کرنے کا زمانہ نہیں ہوتا. اصطلاحات کے یاد کرنے کا زمانہ یہی نومیر کا. ہدایت النحو کے بچے بھی نہیں اصطلاحات کو یاد کرتے ہیں، ان کی بھی توجہ مرکوز ہوتی ہے کس کی طرف؟ عبارت فہمی کی طرف. تو اس لیے میں نے پہلے بتلایا کہ نومیر یا اس نیت کے اوپر پڑھائی جانے والی کتاب میں کیا کرنا ہے؟ اصطلاحات کو ازبر کرانا ہے، چاہے جو اصطلاحات. ان میں مثال کے طور پر میں اس مناسبت سے یہ بات میں نے کہی کہ جب ضمیر کی بحث آئے تو اس ضمیر کی بحث آنے پر آپ ضمائر کی وہ تعریف لکھائیں جو ہر وقت ان کے کام ہے. ظاہر ہے کہ آپ کو یاد کرانا ہے، آج ہی یاد کرا دو، کل کو اس میں کوئی تبدیلی کرو گے تو وہ بات ذہن میں نہیں رہ جاتی ہے اور بچہ زبان سے ادا کرنے کے اوپر قادر بھی نہیں. اس لیے جب ضمائر کی بات آئے اور وہاں آپ ان کو بتاؤ کہ ضمائر کی یہ چند قسم ہے: ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع متصل، ضمیر منصوب متصل، مجرور متصل، تو آپ انہیں ایسی تعریف یاد کرا دو کہ ہمیشہ ان کو وہی یاد ہو. یہ بات میں نے مجھے کہنا اس لیے پڑتا ہے کہ ایک تو یہاں پتہ نہیں کہ مجھے کوئی تکلف نہیں ہے، آپ لوگ شکر سے ماشاءاللہ دیکھ رہا ہوں کہ سب جو ہے وہ تعلق رکھنے والے ہیں. تو میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ بات ہے کہ یہ سب باتیں کیا بتانے کی ضرورت ہے، لیکن میں بتا دیتا ہوں. میں نے کیونکہ میرا تجربہ ہے، میں نے پوچھا ایک جگہ کہ بھائی ضمیر مرفوع متصل کسے کہتے ہیں؟ تو ضمیر متصل مرفوع وہ ہے جو مرفوع ہو اور جو وہ فاعل واقع ہو. نہیں، آپ تعریف ایسی کرائے جو ہمیشہ کام آئے کہ ضمیر مرفوع متصل وہ ضمیر ہے جو مرفوع ہو اور عامل رافع سے ملی ہوئی. منصوب متصل وہ ہے جو منصوب ہو اور عامل ناصب سے ملی ہوئی. کیونکہ یہ تعریف عامل سے ملا ہوا ہونا وہ انا اس کے اخوات کی شکل میں بھی پیش آئے گا، کانا اس کے اخوات کی بھی شکل میں پیش آئے گی، فعل اور فاعل سے بھی
شکل میں پیش آئے گی. اور ضمیر مجرور متصل کو تو خاص طور سے بتلا دو کہ جو حرف جر کا مجرور واقع ہو یا کسی مضاف کا مضاف الیہ واقع ہو. اس کے علاوہ اور کوئی شکل نہیں ہے کس کی؟ ضمیر مجرور. یہ تعریف انہیں یاد ہو گئی. اب کہیں کوئی اعتراض نہیں رہے گا ان کو اور کہیں کوئی دشواری انشاءاللہ پیش نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ پڑھاتے ہی ہے معرفہ اور نکرہ. معرفہ اور نکرہ کی بحث میں یہ بات پیش آتی ہے کہ وہ یہی تو یاد کر لیتے ہیں کہ جو وہ معرفہ کی قسموں میں سے موصول بھی ہے اور اس میں اشارہ بھی ہے اور ان دونوں کو مبہمات کہتے ہیں. بس یہی یاد رکھے ہوئے ان دونوں کو کیا کہتے ہیں؟ مبہمات کہتے ہیں. آپ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں, یہ اہم جگہ ہے. ورنہ یہ جو ان کو مبہمات کہتے ہیں یہ مبہم ہی رہ جاتا ہے ان کا قافیہ اور وہ پھر مفصل نہیں ہوتا. ان کو یہی نہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کو مبہمات کیوں کہتے ہیں. تو آپ اس کو یہی واضح کر دیں وہ سمجھ جائیں گے. لیکن پہلے ہی دن نہیں واضح کرنا, کب بتانا, دوسرے پہلے تو انہیں مبہمات یاد کرا دیجیے اور دوسرے دن انہیں یہ بتلائیے کہ ان دونوں کو مبہمات کیوں کہتے ہیں, کیونکہ یہ دونوں کے دونوں مبہم ہوتے ہیں. صلہ اور مشار الیہ کے بغیر یہ سمجھ میں نہیں. پھر آگے بڑھتے جائیے. جب آپ وجوہ اعراب کی قسموں میں پہنچیں گے تو اب وجوہ اعراب کی قسمیں یہ ان کے لیے بہت اہم ہیں. وجوہ اعراب کی قسموں میں آپ کو ہر ایک چیز کو سمجھا. مثال کے طور پر پہلی قسم ہے مفرد منصرف صحیح. تو اب مفرد کی تو بہت ساری صورتیں پائی جاتی ہیں تو آپ یہاں زیادہ تو نہ بتلائیں مگر جہاں جہاں آگے بڑھیں تو پہلے سے ممتاز کر کے چلیں. کہ آپ نے ایک تو مفرد شروع میں پڑھا ہے, بالکل شروع میں جو اسمیہ جمع کے مقابلے میں مفرد وہ ہے جو ایک معنی دے. تو یہاں یہ بتلا دی کہ وہاں کا مفرد تو وہ تھا جو ایک معنی کو بتلائے اور یہاں کا مفرد یہ ہے کہ جو تسنیہ اور جمع منصرف کو بتلا دے اور صحیح کو بتلا دے. اور صحیح کی جو یہاں تعریف ہے وہی صرف بتلائے گا کہ اس کے آخر میں اور وہ جو فرق ہے نحویوں اور صرفیوں کے یہاں وہ یہاں بتلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جتنا آپ کو یاد ہو سب سمجھا دو. اتنا ضرورت نہیں ہے. بس یہاں ان کے موضوع کے مطابق جو ہے وہ بتلا دو. جب آپ پنجگنج میں قدم رکھیں تب آپ اس کو کیا کہتے ہیں. یہاں تو بس صرف اتنا ہی بتلا. اس پورے جو ہے آپ کے 16 قسموں میں جو مشکل اور اہم جگہ ہے اس کو آپ کو بتلانا ہے. اور وہ مشکل اور اہم جگہ یہ ہے کہ طلبہ کے لیے 3 چیزوں میں امتیاز مشکل ہو جاتا ہے. ایک تو قائم مقام صحیح جو آپ بتلاتے ہیں جس کے آخر میں واو اور یا ہو اور اس کا مطلب لکھا. دوسرے وہ جو اس میں منقوص ہے اور غیر جمع مذکر سالم جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف. یہاں ان کو کیا رہتا ہے اس کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ قاضی اور غلامی ایک. ہاں تو اس کو آپ سمجھیں کہ اس میں منقوص کی تعریف جو انہیں یاد کراتے ہو آپ کیا یاد کراتے ہیں. منقوص وہ اسم ہے جس کے آخر میں یا لازمہ کو سمجھاؤ کہ وہ اصلی یا ہوتی ہے. یا لازمہ کا مطلب کہ وہ اصلی یا ہوتی ہے اور وہ اصلی ہونے کا مطلب گویا یہ ہے کہ وہ مادے میں داخل برخلاف غیر جمع مذکر سالم جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف وہ یا متکلم مضافلے ہو کر کے آتی ہے وہ یا اصلی نہیں. تو اس کو جب آپ اچھی طریقے سے سمجھو تو آپ اس کو اس طریقے سے سمجھاؤ کہ ان دونوں میں فرق لفظاً بھی ہے اور اعراباً بھی. لفظی تو یہ ہے کہ ایک کی یا اصلی ہوتی ہے دوسرے کی
اور دونوں کے اعراب میں بھی تو فرق ہے. کیا فرق ہے؟ اس میں منقوص کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ حالت نسبی میں اعراب لفظی، حالت رفعی میں ضمہ تقدیری، حالت نسبی میں فتحہ لفظی، اور حالت جری میں اور اس کے تینوں حالتوں میں تقدیری. تو آپ یہ بتلائیے کہ ان میں مادے اور اصل میں بھی اختلاف ہے اور اعراب میں بھی کیا ہے؟ اختلاف ہے، تاکہ اس فرق کو یہاں اچھی طریقے سے کیا ہو جائے سمجھ. جب جمع مذکر سالم مضاف ہو اس کی طرف یا متکلم کی طرف، تو وہ ایک کی تو وہ توجیہ کر لیتے ہیں مسلمیہ کی، یہ اصل میں مسلمونہ یا تھا، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، پھر ایک کا دوسرے میں معقول، مگر وہ صرف حالت رفعی کو بیان کر پاتے ہیں کیونکہ نومید میں اسی حالت رفعی کی وضاحت ہے، اور جو حالت نسبی اور جلی ہے وہ اس سے زیادہ واضح ہے، مگر وہ نہیں لکھی ہے. تو اس کو اگر پوچھ لو کسی سے کہ یہ حالت نسبی والا یہ مسلمیہ کس کا کیا تھا اصل میں، وہ بتانے پر قادر. آپ اسے وہیں بلیک بورڈ پر لکھ کر کے جیسے اسے مسلمون یا سمجھاتے ہیں ایسے مسلمینہ یا اس کو بھی کیا کہیں. پھر اس کے بعد جو علامت مضارع کے ہیں، مضارع کے ہیں ان کو بھی آپ اچھی طریقے سے سمجھا دیں کہ بھائی مضارع کے 14 صیغے آتے ہیں، ان میں سے 2 صیغے تو کیا مبنی. آپ 14 صیغے لکھوائیں یا لکھیں اور لکھ کر کے جمع مؤنث سالم اور جمع مؤنث سالم جمع مؤنث غائب اور حاضر آگے کر سکتا ہے. باقی پوچھیں کتنے سے 12 سے. ان میں سے یہ دیکھیں آپ کے ضمائر بارزہ کتنے میں 7، باقی کو الگ کر دیں، 5 کو الگ کر دیں. اور اصل جو سمجھانے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ضمیر بارز ان میں ہے کیا. یفعلانی تفعلانی تفعلانی یفعلون تفعلون تفعلینا، ان میں ضمیر بارز ہے کیا، کیونکہ اسی کے اوپر آگے چل کر کے ان کی ترکیب کا دار و مدار ہے. آگے چل کر کے جب کسی عبارت کے اندر ہما یفعلانی آتا ہے یا یفعلانی آتا ہے تو کہتے ہیں کہ یفعلانی فعل ہما ضمیر فاعل. اور کہاں وہاں ضمیر ہما کہاں ہے؟ وہاں تو خود ضمیر بارز ہے، کون؟ الف. یفعلون میں خود ضمیر بارز ہے واو، تفعلینا میں خود ضمیر بارز ہے. تو وہاں کوئی ضمیر ایسی نہیں ہے جو پوشیدہ ہو، کیونکہ یہاں ضمیر بارز موجود ہے اور ضمیر مستتر ماننے کی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے. بہت سی جگہوں میں بچے اس طریقے کی ترکیب کرتے ہیں کہ یہ فعلانی فعل ہما ضمیر مستتر فاعل، وہاں ہما ضمیر مستتر ہے نہیں، کیونکہ یہ 7 صیغے وہ ہیں جن میں ضمیر کیسی ہے بارز. تو جب آپ بلیک بورڈ پر لکھے ہوئے ہوں گے اور ہر ضمیر بارز کو ان کے سامنے کیا کر دیں گے، واضح کر دیں گے، تو یہ بات ان کے ذہن میں رچ بس جائے گی کہ ان صیغوں کے اندر جو ضمیر ہے وہ ضمیر مستتر نہیں ہے بلکہ وہ ضمیر بارز. اور باقی 5 صیغوں کو آپ الگ کر دیں اور پھر ان کے بعد عامل لگا کر کے ان کے اعراب کو سمجھائیں کہ دیکھیے صحیح معطل واوی، معطل یائی، معطل الفی کو بھی سمجھائیں، اگر کہ صرفیوں کے ہاں معطل الفی نہیں ہوتا ہے کیونکہ ان کے یہاں تو واو یا یا سے بدلا ہوا ہو، لیکن بہرحال ان کو یکشا کو ہمیں سمجھانا ہے تو اس کو کیا کریں، سمجھا دیں اچھے طریقے سے. تو مضارع کا سمجھانا اور بھی آسان، مگر حیرت کی بات ہے کہ طلبہ مضارع والی ہی بحث کو نہیں سمجھتے ہیں اور یہ 16 قسمیں نہیں آتے، جبکہ مضارع کا سمجھنا اور سمجھانا دونوں آسان ہے. مگر یہ آسانی اسی وقت ہوگی جب آپ تھوڑی مشقت کر کے بلیک بورڈ پر لکھیں گے اور 2 صیغوں کو کاٹیں گے اور پھر اس کو سمجھا کر کے پھر ایک مرتبہ حذف کر دو سب کو اور پھر لکھو، اور ان دونوں صیغوں کو الگ لکھو، 7 کو الگ لکھو اور 5 کو الگ لکھو اور پھر ان کے اوپر عامل لگا کر کے سمجھاؤ. وہ ایسا سمجھیں گے کہ ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ سمجھ. تو استاد جو ہوتا ہے
وہ نہج اور طریقہ اپنے طلبا کو دیکھ کر کے متعین کر لیتا ہے کہ وہ کس طریقے سے انہیں لے کر کے چلنا ہے۔ اب آپ کے سامنے جو نہج ہے اس نہج کو رکھیں گے تو آپ اپنے طالب علم کی صلاحیت کو رکھ کر کے ہو سکتا ہے آپ کو ایک دن نہیں بلکہ ہفتے بھر سمجھانا پڑے، مگر آپ اسے سمجھا سبق آگے پڑھا کر کے بھی آپ سمجھاتے رہیے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں سبق گزر گیا تو ہم کہاں سے نہیں، جیسے ہی وقت بچے سبق کے اندر کسی دن آپ کو وقت بچ جائے تو اس دن اجرا کرانا شروع کر دو، کسی دن سبق ہو جائے 2 طالب علموں کو کھڑا کر دو، ایک لفظ دے دو، دوسرے کو دوسرا لفظ دے دو، وہ دونوں مشق کریں۔ جیسے ہم کرتے ہیں کیا کہ جس دن ہم کسی تمرین کو دیتے ہیں بچوں کو لے آتے ہیں اس دن ہم کہتے ہیں کھڑے ہو کر سوال و جواب کرو، ورنہ بلا وجہ بیٹھ کر باتیں ہی کرتے رہتے ہیں۔ ایسے تو مشق کریں گے، کچھ تعبیرات ان کے ذہن کے اندر آئیں گی۔ تو ایسے ہی جب سبق میں کچھ وقت بچ جائے تو 2 طالب علموں کو کھڑا کر دو اور ان سے اجرا کرا لو تاکہ پختہ ہو جائے۔ یا یہ کہ کوئی سبق جس کے بارے میں آپ یہ محسوس کریں کہ فلاں دن کا سبق یہ مشکلات کتاب میں سے ہے، میں نے سمجھا تو دیا ہے لیکن ممکن ہے کہ ذہن سے یہ بات نکل گئی ہو، تو آپ اسے پھر دوبارہ کیا کریں، پیچیدہ جگہوں میں سے اور مشکل جگہوں میں سے لائے نفی جنس کا اسم ہے۔ اصل میں طلبہ ایک ساتھ یاد کیے رہتے ہیں، اگر ایسا آپ اس کو الگ الگ کر کے سمجھائیں کہ لائے نفی جنس کے اسم کی 4 شکلیں اور ان شکلوں کو الگ الگ آپ ان شکلوں کو بلیک بورڈ پر اگر الگ الگ لکھیں گے پھر ناامید کی ترتیب کے ساتھ ان پر اتفاق کر دیں گے تو یہ بات میں دو جگہوں میں ایسا بہت اشتباہ ہوتا ہے۔ کہاں کہاں؟ ایک تو یہاں ہوتا ہے لائے نفی جنس کے اسم کی شکلوں کو الگ الگ نہیں بن پاتے، دوسرے میزان میں یہ بہت وہ کرتے رہتے ہیں، ان سے پوچھو کہ صاحب نفی جہد قلم بنانے کا طریقہ سناؤ تو کہتے ہیں اب تک جو کچھ کہا گیا وہ نفی تاکید جلم۔ ارے یہ ختم کرو، اب وہ لکھا تھا مصنف نے سمجھانے کے لیے طلبا کو، اب تو یہی سے یاد کراؤ کہ نفی جہد قلم بنانے کا یہ طریقہ ہے۔ ایسے ہی یہاں یہ ہوتا ہے کہ سب کو ملا دیا، آپ اس کو الگ الگ کر دو۔ ایک زمانے میں آپ لوگوں میں سے کم لیکن پھر بھی جانتے ہوں گے، ہمارے یہاں تحصیل المنطق پڑھائی جاتی ہے، ابھی بھی پڑھائی جاتی ہے لیکن اب تحصیل المنطق نہیں، آسان منطق پڑھائی جاتی ہے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعریفوں کو الگ الگ کر دیا، ورنہ علم منطق کی تعریف اور موضوع اور مرتبات پرانی کتاب میں ایک ترتیب سے اسی یاد کرنے میں کوئی امتیاز پیدا کر لے تو یاد کر لیتا تھا، ورنہ الگ الگ نہیں۔ مفتی صاحب نے سبق وار اس کو کیا کر دیا، الگ کر دیا، اور ہر ایک کو الگ عنوان سے کام کر کے الگ کر دیا۔ یہی حال یہاں بھی، تو یہاں آپ لکھ لیں کہ اس کو ہمیں بلیک بورڈ پر سمجھانا ہے اور لائے نفی جنس کے اسم کی ہر شکل کو کیا کرنا ہے، الگ الگ کرنا ہے، واضح کر کے۔ اور اس ایک بات کو پیش جہاں آپ کو یہ محسوس ہو کہ ہمارے بلیک بورڈ پر سمجھانے کے باوجود بھی طلبہ سمجھ نہیں رہے، بہت چھوڑ دو ان کو سمجھانا چھوڑ دو، کاپی پر لکھاؤ اور یاد کرو، کاپی پر لکھاؤ اور یاد کرو، تو انہیں سمجھانا اب چھوڑو۔ اب وہ جب رٹ لے اچھی طریقے سے تب کسی دن سمجھو، اسی دن آپ ان کے پیچھے مت پڑو، ورنہ ان کا ذہنی خراب ہو جائے گا، وہ سمجھیں گے کہ ہم اس بحث کو سمجھنے کے قابل نہیں، اور آپ خدا نخواستہ یہ تصور کرنے لگے کہ ہم اس کو سمجھانے کے قابل نہیں، تو ایسا نہیں ہوگا، چاہے انہیں کاپی پر لکھاؤ اور یاد کرو۔ آگے اسی کتاب کے اندر بحث ندا کی آتی ہے، تو ندا میں تو جو بحث مشکل تھی اس کو تو اب عام طور پر طلبہ سمجھنے لگے، اور وہ ندا کے اندر وہی بحث تھی کہ مضاف اور مشابہ مضاف یا مفرد کی تعریف اب ان کو الگ بتانی پڑے گی کہ جو مضاف اور مشابہ مضاف۔ لیکن یہاں بھی ابھی ایک دشوار، لڑکے سمجھ تو گئے ہیں کہ مفرد، پہلے تو یہی پوچھ لو کہ تم نے تو کہا ہے کہ منادہ مفرد معرفہ علامت رفع پر مبنی ہوگا، اور یا زیدانی تو مفرد ہے ہی نہیں، تثنیہ ہے،
تو وہی لفظ کھا جاتے تھے. زیدونہ تو مفرد ہے ہی نہیں، لیکن اب اکثر جگہوں پر یہ بات بچے سمجھنے لگے ہیں کہ مفرد سے مراد یہاں یہ ہے کہ جو مضاف و مشابہ ہے. لیکن ابھی بھی کمی ہے، وہ کمی آپ اب دور کر دیجیے. اور وہ کمی یہ ہے کہ وہ مشابہ مضاف کی تعریف تو کرتے ہیں کہ مشابہ مضاف وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمے کو ملائے بغیر پورا نہ ہو. لیکن اگر آپ ان سے پوچھو کہ یا طالعان جبلن کے اندر کون مشابہ مضاف ہے، جبلن ہے کیا؟ آپ نہیں، آپ ان سے ذرا سا زور سے بول دو گے کہ یہ جبلن بھی تو مشابہ مضاف ہے تو کہہ دیں گے ہاں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہی مثال سمجھائے. اس لیے آپ یہاں یہ بات جانو تو کئی مثالیں آپ وہ تمام افعال جو صلے کے ساتھ استعمال ہوتے آپ کو ان تمام مثالوں میں، ان تمام افعال میں یہ مثال آپ کو کئی ایک نظر آئے. یا کوئی صلہ بھی کوئی ضروری نہیں، کوئی ضروری نہیں، لیکن آپ اس طریقے کے افعال کو منتخب کر لو. یا غافلن عن الدرس یا ذاہبن الی البیت، تو جہاں دوسرا کلمہ ملا ہے یا قارئا الکتابہ، تو یا طالعان جبلن ہی کے اوپر وہ بات منحصر نہ رہے بلکہ کئی ایک مثالیں ان کے ذہن میں ڈال دو تاکہ وہ یہ سمجھ جائیں کہ یہ وہ کلمہ ہے کہ اگر اس کلمے کو نہ ملایا جائے تو بات پوری نہیں ہوتی. تو ایک تو آپ یہاں یہ نوٹ کر لو کہ مشابہ مضاف کو متعدد مثالوں سے سمجھانا یہ ضروری. یہیں آگے چل کر کے ایک جگہ ہے نکرہ غیر معینہ. نکرہ غیر معینہ میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی اندھا ہی کہے گا تبھی جا کر کے وہ غیر معین ہوتا ہے. حالانکہ نکرہ غیر معینہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ متعین نہ ہو. اب چونکہ اندھے کے یہاں متعین ہو نہیں پاتا، لیکن اگر کوئی بینا بھی متعین، ہم نہیں بلاتے ہیں طالب علم ایک کون جا رہا ہے تو غیر متعین ہوتا ہے، دو تین جا رہے ہیں کسی ایک کو بلانا ہوتا ہے. تو چاہے اندھا کہہ رہا ہے کہ میں تو اسے نہیں بتلانا چاہتا تھا تو وہ آپ نے بتلا دیا کہ تو وہ اندھے کے ساتھ خاص نہ رہے، نابینا کے ساتھ، بلکہ اس کو بتلا دو کہ اگر بینا بھی غیر متعین طریقے پر کہے گا تو منادا اگر نکرہ غیر معینہ ہوگا تو منصوب. یہاں بھی الگ الگ کر کے سمجھانا ہے آپ کو کہ حروف ندا اتنے ہیں، ان کا یہ عمل ہے، اور اس کو آپ اس طریقے سے سمجھائیں گے کہ منادا کے اعراب کی چند شکلیں اس طریقے سے منادا کے اعراب کی چند صورت ہے، اور وہ چند صورتیں آپ ایک ایک کر کے بلیک بورڈ پر جو میں بتلانے جا رہا تھا وہ تھا کہ یہاں طلبہ کو جب یہ پوچھو شرط کے اوپر کفا کا لانا والا اس کو بھی ذرا اہمیت کے ساتھ یاد کریں. وہ ہے نا، وہ تو یاد ہے انہیں خوب ایک دم سے سناتے ہیں جب شرط کی جزا جملہ اسمیہ ہو یا امر ہو یا نہیں ہو یا دعا ہو تو جواب میں فا کا لانا واجب ہے. ساری مثالیں ایک ساتھ وہاں لکھی ہوئی کتاب میں، تو وہ اگر ایک پوچھو گے نا تو 500 سنا ڈالیں گے ایک ساتھ. اب اس میں الگ سے کر دو کہ بھائی ایک بتاؤ اس میں دعا کی کون مثال ہے، جملہ اسمیہ کی کون مثال ہے. تو اب یہ امتیاز ان کے لیے مشکل ہو. یہ یہاں آ کر کے استاد اپنا ذرا سا کمال دکھلائے کہ ہر مثال کو وہ الگ کر دے. جب شرط کی جزا جملہ اسمیہ ہو تو فا کا لانا ضروری ہے، تو اس کی مثال الگ کر دو، تعدیلی فان کر دو. جب شرط کی مثال جملہ دعائیہ ہو تو الگ ہے. تو یہ الگ الگ کر کے آپ اسے لکھوا کر کے یاد کرا دیں تاکہ اچھا یہ کیونکہ بحث بہت طویل ہے، آگے چل کر کے اور بھی بہت سی جزئیات اس میں شامل ہوتی ہیں کہ جہاں پر فاقہ لانا کیا ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے. تو کم از کم جو انہوں نے پڑھا ہے وہ الگ الگ مثال دینے پر کیا ہو قادر ہو. اور جب مثال دے لیں گے تو آگے چل کر کے انہیں تطبیق دینے میں بھی، عملی مشق کرنے میں بھی اس کا برتنا کیا رہے آسان. اس طریقے سے اب آپ اتنا پڑھا دیں تو ان کا اجرا اسی طریقے سے کرا دیں جو آپ پڑھ چکے ہیں کہ ہر ایک کبھی آپ مفرد کو لے کر کے سوال کریں
اور کبھی مرکب کو لے کر کے سوال کریں کہ اگر یہ مرکب ہے تو مرکب کی کون سی قسم ہے، مفید ہے یا غیر مفید، غیر مفید ہے تو کون سی قسم ہے، اور ان کی تعریفات بالکل کیا اکبر ہیں، تو اسم کے عموم اور خصوص کے اعتبار سے کیا ہے، معرفہ ہے یا نکرہ ہے، جنس کی دونوں قسموں میں سے یعنی مذکر اور مؤنث میں سے کیا ہے، وجوہ اعراب کی کون سی شکل ہے، اور جب عاملہ کی بحث آ جائے تو ان کے عامل کو بھی نکال کر کے پوچھ لیں کہ اس میں عامل کون ہے، آیا اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، اس طریقے سے آپ سمجھیں۔ ابھی اور حضرت نے ایک ترتیب دی، مگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس ترتیب سے ہٹ کر کے تھوڑی سی یہ ہے کہ یہ سلسلہ بھی گناہوں کا جاری ہو اور یہ مکمل ہو جائے، چاہے ایک دو نشست لگ جائے، بہرحال یہ بات جو ہے وہ چلے تو وہ سلسلہ جاری ہو۔